السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں سیرت کے عنوان پر، سیرت کے پروگرام کے اندر ایک اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کا جو عنوان ہے، ایپیسوڈ کا جو آج کے پروگرام کا عنوان ہے، زمزم کی کھدائی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح زمزم اور سقایا اور یہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد کو کس طرح ملا۔ عبد مناف کو ملا قصی بن کلاب سے، اور عبد مناف سے عبد المطلب کو ملا، عبد مناف سے ہاشم کو ملا، ہاشم سے عبد المطلب بن عبد مناف کو ملا، پھر ڈائریکٹ ان کو عبد المطلب کو ملا ان سے۔ اب جب ان کو اس کی ذمہ داری ملی تو وہ ایک مرتبہ اپنے آرام گاہ پر گئے۔ یہ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے آرام گاہ پہ سونے کی جگہ میں گئے، سو گئے، نیند آ گئی، تھکے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آیا اور ایک بندہ آ کے ان کو کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلب، طیبہ جو ہے، طیبہ اس کو کھودو۔ انہوں نے کہا طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص غائب ہو گیا۔ صبح اٹھے، کہا یار سمجھ میں نہیں آیا کیا کھودنے کے لیے کہا ہے۔ پھر دوسرے دن دوبارہ اپنے آرام گاہ میں آئے، سوئے، اور خواب آیا، ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ عبد المطلب مضمونہ کو کھودو۔ پھر نہیں سمجھے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تیسرے دن اس طرح خواب آیا، کہا کہ زمزم کو کھودو، سمجھے نہیں۔ پھر چوتھے دن باقاعدہ پورا طریقہ بتایا گیا کہ زمزم کا جو کنواں ہے بند پڑ گیا ہے، اس کو آپ کو کھودنا ہے، اور اس کی جگہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں ایک کوا نظر آئے اور وہ کوا جہاں چونچ مارے گا اور اس کوے کے بغل میں سفیدی ہوگی، اس کے سفید بال ہوگے، اور یہ جو جگہ ہے یہ تھوڑی سی خون اور گندگی والا جو کرکٹ کا جگہ پڑی، کوڑا کرکٹ کی جگہ اس کے آس پاس ہوگی۔ تو یہ نشاندہی بتائی گئی خواب کے اندر۔ دن میں اٹھے تو یہ پورا منظر انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور صبح سویرے اپنے بڑے بیٹے حارث کو لے کر اور پھاوڑا ساتھ میں لیا، نکلے کھدائی کے لیے۔ زمزم کی کھدائی کرنی ہے تو زمزم کی کھدائی شروع کی۔ جیسے جیسے تھوڑے دن، آدھا دن گزرا، دوپہر ہوئی تھی کہ زمزم کے اوپر کا جو پریت تھی، اس کے کنویں کی جو پریت تھی وہ نظر آئی، تو عبد المطلب نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر زور سے کہا، تو پورے قریش مکہ جو ہے وہ جاگ اٹھے اور کہا کہ یہ زمزم کا کنواں، یہ ہمارے نبی اور ہمارے آقا، ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہچان ہے، ان کی نشانی ہے، یہ مل گیا، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آگے یہ ہوا کہ کفار مکہ جو ہے، قریش جو ہے، انہوں نے عبد المطلب کو کہا کہ عبد المطلب یہ صرف تمہارا حق نہیں ہے، چاہے سقایا اور رفادہ تمہارے حق میں ہے، یہ ذمہ داری تمہارے حق میں ہے، یہ عہدہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کنواں جو ہے یہ ہمارے جد امجد، ہمارے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ تو عبد المطلب نے انکار کر دیا کہ اس میں تمہارا حق نہیں ہے، سقایا میری ذمہ داری ہے، اس عہدے کا میں ذمہ دار ہوں، تو یہ زمزم کا حق میرے پر ہے، میں اس میں کسی کو حق شریک نہیں بناؤں گا، اس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں حق دینا پڑے گا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی ایک شخص کو ہمارے اور تمہارے بیچ میں حکم بنا لو، فیصل کر لو، فیصلہ کرنے والا بنا لو، وہ جو فیصلہ کریں ہم مان لیں گے۔ تو عبد المناف کے جو لوگ تھے، قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ایک کاہنہ تھی، بنو سعد بن حذیم کی ایک کاہنہ تھی قبیلے کی، جو ملک شام کے قبیلے کے اوسط اوپری حصے میں اس کا قیام تھا، تھوڑا مکے سے تھوڑا دور تھا۔ تو کاہنہ سمجھتے ہیں آپ، کاہنہ مطلب یہی جو جادو ٹونے کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا، اور اس سے جادو ٹونے، بلیک جادو وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو کاہنہ کہتے ہیں، اور وہ غیب کی باتیں بتانے کی دعویٰ کرتی ہیں۔ وہ عورت، اس کو حکم بنایا گیا، تو کہا کہ اس کی طرف نکلتے ہیں، تو اس کی طرف قافلے کا رخ کیا اور سب نکلے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھی، ان کے رفقا، ان کے سفر ہمراہ جو ہے، ان کے سفر کے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ ہو گئے، اور دوسرے جو ہے کفار قریش مکہ ان کے ساتھ ہو گئے، دو ٹیمیں بن گئی۔ اب راستے میں جا کر عبد المطلب کا جو قافلہ تھا ان کا پانی ختم ہوا، پانی ان کا ایک دم ختم ہو گیا۔ اب وہ لوگ ایک دم شدید پیاس کے اندر، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم وہاں پہنچنے سے پہلے مر جائیں گے۔ تو کہا کہ کیا کریں؟ حضرت سردار سے فیصلہ کیا، سردار آپ کا کیا حکم، آپ جیسا حکم دیں ہم ویسا کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آخری راستہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی قبریں کھود لیں، اور ہم اس میں بیٹھ جائیں گے اور موت کا انتظار کریں گے، اور دوسرے قافلے والے جو ہمارے اوپر سے گزریں گے ہمیں دفن کر دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی اپنی قبریں کھود لی اور اس میں بیٹھ گئے، دوسرے کافرے والوں کا، اپنی موت کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ، ان کی اندر کی جذبات ابھرے اور ایک غیرت جاگی کہ یار ہم، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہوا، ہم مریں گے نہیں ایسے۔ ہمت کری، اٹھے اور اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے اور ساروں کو کہا کہ دوبارہ سوار ہو جاؤ۔ جیسے اس اونٹنی سے وہاں پر رخ کیا، اس کاہنہ کے علاقے کی طرف نکلنے لگے تھے، تو اس اونٹنی کے کھر کے نیچے سے
چشمہ، پانی کا چشمہ نکلا، ایک جھرنا اٹھا اور پھوارے مارنے لگا، تو لوگ خوش ہو گئے اور عبد المطلب کے قافلے والوں نے پانی پیا، خوب جم کر پانی پیا، اور عبد المطلب نے دوسرا جو قافلہ، دوسرا گروہ تھا قریش کے قافلے جو عبد المطلب کے خلاف تھے، حق مانگ رہے تھے زمزم میں، ان کو بھی کہا تم بھی پیو، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ عبد المطلب تم اسی کرشمے کے تم بھی حقدار ہو، اس کا یہ کرشمہ تمہارے ذریعے نکلا ہے، تو زمزم کا حوالہ بھی زمزم تمہارے حوالے ہے، ہم زمزم کے معاملے میں، زمزم کے کنویں کے بارے میں تمہارے ساتھ دخل اندازی کبھی نہیں کریں گے، یہ تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے، ہمیں کسی حکم اور کسی فیصل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو یوں حضرت عبد المطلب کی قربانی اور ان کا جوش اور ان کا ایک حمیت جو تھی وہ کام آ گئی اور رنگ لے آئی، اور ان کا جذبہ تھا کہ زمزم کا کنواں جو ہے وہ دوبارہ کھودا جائے، اور اس کو کھود کر پورے عالم تو اس کا فیض پہنچا جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار بنوں گا۔ بعد میں جیسے بنو جرہم کے قبیلوں نے ان کو توڑ دیا تھا، ان کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، تو انہوں نے زمزم کو توڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسے زمزم کے ساتھ دوبارہ میں نہیں ہونا دوں گا، تو ان کی جو نیک دلی تھی اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اور کرشمہ دکھایا، اس طرح زمزم انہی کے حوالے رہا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی قربانی کا واقعہ جو ہے جو ہمارے فہرست میں ہے انشاءاللہ۔ ابھی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔